پختونخوا کابینہ نے یعنی معیشت میں نمو 5.7% اور 5.97% گروتھ دکھا کے وہ پرفارمنس دکھائی جو پچھلے 15 سالوں کی تیز ترین مسلسل گروتھ ہے۔ جناب اسپیکر، یہ گروتھ دکھا کے وہ پرفارمنس دکھائی جو پچھلے 15 سالوں کی تیز ترین مسلسل گروتھ ہے۔ جناب اسپیکر، یہ جی ڈی پی گروتھ ایک سیکٹر میں نہیں رہی، معیشت کے تمام بڑے شعبوں میں وسیع بنیادوں پر حاصل کی گئی۔ ایگریکلچر میں 4.4%، صنعت میں 7.2%، سروسز میں 6.2%۔ اور جناب اسپیکر، نئے پاکستان نے پرانے 10 سال میں جو ایکسپورٹس برآمدات 25 ارب سے بڑے ہی نہیں تھے، وہ ایک سال میں 32 ارب ڈالر کا ہدف عبور کر کے دکھائے۔ ماہانہ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز جو باہر سے آتی ہیں 2018 کی نسبت 4 سال کے اندر دگنی کی۔ جو ہمیں وراثت میں ماہانہ 2 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملا تھا، وہ 2 سال کے اندر ختم کیا، اور پھر کووڈ کی شدید عالمی افراط زر کے دباؤ کے باوجود جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا تو وہ صرف 64 کروڑ روپے کا چھوڑا، جبکہ ہمیں ملا تھا 2 ارب روپے ماہانہ کا۔ جناب اسپیکر، لوگ قرضوں کی بات کرتے ہیں کہ قرض زیادہ ہو گئے۔ قرض میجر کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، کہ آپ کی معیشت کے ٹوٹل حصے میں ڈیٹ کتنا، جناب قرضے کتنے ہیں۔ جناب اسپیکر، پوری دنیا میں یہ ڈیٹا دیکھ لیں، پیج 11 پہ ایڈوانسڈ اکانومیز میں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 72% سے 105% بڑا، ایمرجنگ اکانومیز میں 35% سے 54% بڑا، لو انکم اکانومیز میں یعنی غریب ملکوں میں 14% سے 44% بڑا۔ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا جہاں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم ہوا، 77% سے 70% تک کم ہوا۔ جناب اسپیکر، ٹیکس کلیکشن 6.1 ارب روپے کی تاریخی وصولی اس سال کر کے دکھائی، اور مشکل ترین حالات کے باوجود ان 3 سالوں میں اگر آپ پچھلے تینوں حکومتوں کی پرفارمنس دیکھ لیں تو سب سے زیادہ ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کیے۔ 2008 سے 13 تک سالانہ 14 لاکھ ملازمتیں، 13 سے 18 تک 11 لاکھ، اور 18 سے 21 تک 18 لاکھ فی سال ملازمتیں پیدا ہوئی۔ اور جناب اسپیکر، بے روزگاری کی شرح جو پوری دنیا میں زیادہ ہوئی کووڈ کے حالات میں، بے روزگاری کی شرح بھی پورے برے صغیر میں سب سے کم رہی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے۔ انڈیا میں 6%، پاکستان میں 4.4%۔ جناب اسپیکر، عمران خان نے فلاحی ریاست کی طرف وہ تاریخی قدم بھی لیے جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں لیے گئے۔ احساس، پناہ گاہ، کسان کارڈ اور صحت کارڈ، وہ تاریخی پروگرام جس نے 17 کروڑ پاکستانیوں کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس دی ہے۔ جناب اسپیکر، 1 منٹ سوچیں، یہ سب کچھ ہوا کب؟ یہ جو گلوبل ریسیشن آئی ہے، دوسرے جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کی بدترین معاشی ریسیشن تھی، اور اس بدترین معاشی ریسیشن میں یہ ترقی کر کے دکھائی۔ جناب اسپیکر، یہ تو تھا عمران خان کا پاکستان۔ آج کیا حالات ہے؟ 2 مہینوں کے اندر ڈالر 178 سے، پیٹرول 150 سے 210 روپے پہ، ڈیزل 149 سے 204 روپے پہ، بجلی 17 سے 25 اور گیس 589 سے 854۔ یہ جو مہنگائی کا بم ہے یہ پچھلے 2 مہینوں میں ہی آیا۔
اگر حکومت نہیں چلا سکتے تھے تو پھر حکومت لی کیوں؟ جناب اسپیکر، یہی ہے اصل میں وہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان جس کی یہ بات کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے 2021-22 کے خیبر پختونخوا کی فائنینشیل پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں۔ صوبائی محصولات پچھلے 3 سال میں 2.5 گنا بڑھے، 31 ارب روپے سے 75 ارب روپے تک۔ پچھلے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ملک کی بہترین ریونیو اتھارٹی بنی ہے، 3 سال میں 3 گنا آمدن زیادہ کیا ہے۔ 2021-22 میں ان مشکل حالات کے باوجود 260 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی اخراجات ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو ترقیاتی بجٹ ہے، سندھ اور پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ کی شرح خیبر پختونخوا میں ہے۔ سندھ اور پنجاب میں 21 اور 22% بجٹ ترقیاتی بجٹ دیا جاتا ہے، خیبر پختونخوا میں 33% دیا جاتا ہے۔ مالی اصلاحات کے لیے مختلف نئے قوانین لائے جس سے یہ سارا نظام بہتر ہونے کا موقع ملا۔ اور جناب اسپیکر، چونکہ یہ صوبہ اچھا چلا، وہ صوبہ جو دہشت گردی کا شکار تھا، پی ٹی آئی کی حکومت میں سرمایہ کاری کا مرکز بن گیا۔ آج یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، ہلٹن ہوٹل، کوک، اسٹیل، بڑی آئی ٹی کمپنیز جیسے افینٹی خود سے خیبر پختونخوا میں انویسٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ وہ ترقی کا سفر ہے جو پی ٹی آئی نے پچھلے 8-9 سال میں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کروایا۔ جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں 2022 اور 23 کے بجٹ کے اہم نکات کی طرف اور فگرز کی طرف۔ جناب اسپیکر، 2022-23 کا بجٹ، تمام بجٹ اخراجات 1332 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 1108.9 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 223.1 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افسوس سے اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے وہ صرف 124.3 ارب روپے کی ہے مرجڈ اضلاع کے لیے۔ کرنٹ بجٹ کل 913.8 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 789.8 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 124 ارب روپے، جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے صرف 60 ارب روپے کی۔ اور جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کل 418.2 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 319، اور جن 2 ڈپارٹمنٹ نے بجٹ سب سے زیادہ بڑھا وہ بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن۔ اس کے علاوہ پولیس کا بجٹ 14 ارب روپے سے بڑھا اور انرجی اور پاور ڈپارٹمنٹ کا بجٹ 4تھے نمبر پہ، کیونکہ یہ ہماری ساری اکانومی کو چلاتا ہے، 11 ارب روپے سے بڑھا۔ جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں بجٹ کے اس حصے پہ جہاں پہ ہم عام اعلانات، جو اہم اعلانات کرتے ہیں جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنرز کی پینشن میں، تنخواہوں میں ہم 16% اضافہ کر رہے ہیں، پینشنز میں ہم 15% اضافہ کر رہے ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے زیادہ تر ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی رسک الاؤنس کا اضافہ آلریڈی دیا ہے، تو زیادہ تر ملازمین کی تنخواہ 31% سے بڑھے گی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ پولیس کے لیے، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے لیے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کے لیے، جو سارے فیلڈ سٹاف ہیں، جو سارے جان کی بازی لگاتے ہیں، جو ساری فیلڈ میں سروس ڈیلیوری کرتے ہیں، ان کا الاؤنس ہم نے
ڈیزاسٹر جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے برابر بڑھایا ہے تو ان کو وہ 15% اضافہ بھی ملے گا، اور جناب اسپیکر پولیس کے شہداء کے پیکج کو بھی بڑھایا ہے، کیونکہ پولیس جو خدمات دیتی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بجٹنگ میں اور حسب معمول کی بجٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا، اور صرف یہ ملازمین کے پیکیجز میں اضافے نہیں ہیں، ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکیجز سیکیور بھی ہوں گے، ان کو بہتر مراحت بھی ملیں گے۔ سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن اور وہیکل لیزنگ پالیسی کو، جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہے وہ ہم ریسپیکٹو افسرز کو دے کے حکومت کو 15-20 ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا، ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا، اور ہمیں 15 سے 20 ارب روپے کی بچت بھی ہوگی۔ جناب اسپیکر، ان مشکل حالات میں وفاق نے 22 گریڈ کے افسرانوں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بڑھائی، جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا۔ اس لیے ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس میں تبدیل کریں گے، کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ الاؤنس زیادہ ملے گی، ریوارڈ ملے گا۔ جناب اسپیکر، اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف آپٹکس نہیں کرنی۔ آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو، اپنے بازاروں کو، ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے، ساری معیشت ان سے چلتی ہے، ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی طور پر فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی، جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے۔ مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا، اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی بچے گا، اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا۔ ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے 2 سے 5 ارب روپے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرول کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے، وہ فیصلہ بھی آج کیبنٹ نے ایز این آسٹیرٹی میجر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈز کا نظام تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹروڈیوس ہوگا، تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا، یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جعلی پرچہ ورچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے۔ آپ کی لمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی، آپ اس پہ پیٹرول لے سکیں گے۔ اس سے بھی ہمارے خیال میں 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کی ریئل بچت ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ سارے جو ہے اہم اصلاحات، لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم۔ پینشن ریفارم پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے، پینشن رولز کو جدید کیا ہے، ہم نے پینشن کی ہائرارکی کو ریشنلائز کیا ہے۔ کیوں کیا؟ 2003-04 میں ہمارے اینول پینشن کا بل 80 کروڑ روپے تھا، 87 کروڑ روپے تھا۔ اس سال وہ 90 ارب روپے سے زیادہ ہوگا، اگلے سال ہم نے 107 ارب روپے بجٹ کیا۔ وفاقی حکومت میں یہ 543 ارب روپے کا۔ آج ریلویز کے 1,50,000 ملازمین ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دنیا کے 99% ملکوں کے برابر پینشن فنڈڈ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے وہ ریفارم کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا، اور خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام نئے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ جناب اسپیکر، اس پہ میں 2-3 منٹ لینا چاہوں گا کہ جو اس پہ کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو۔ ہرگز یہ پینشن ختم کرنا نہیں ہے۔ یہ پینشن پروگرام ان ملازمین کو جو اس میں آئیں گے
زیادہ پینشن دے گا, کمیوٹیشن بھی دے گا. جناب اسپیکر, یہ بچت کا طریقہ نہیں ہے, یہ ڈسپلن کا طریقہ. کیونکہ ہوگا کیسے؟ جو نیا ملازم آئے گا اگر اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے, وہ پینشن فنڈ میں 5,000 روپے جمع کرے گا 10%. گورنمنٹ اس کے مقابلے میں 12% جمع کرے گی 6,000. 11,000 روپے اس کے اس سال ہر مہینے پینشن فنڈ میں جمع ہوں گے, وہ انویسٹ ہوں گے. پہلے سال میں اس کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ میں 11 سے 12 ارب روپے آئیں گے, اور جناب اسپیکر 6 سال میں یہ فنڈ 100 ارب روپے کا بن جائے گا. یہ سارا پینشنرز کا پیسہ ہوگا. لیکن جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے, جب یہ اتنا بڑا فنڈ بنتا ہے اور یہ انویسٹ ہوتا ہے پینشنرز کے لیے, تو یہ صوبے کی معیشت کو بھی ترقی دے گا. کیونکہ پوری دنیا میں یہ پینشن فنڈز جو ہے یہ معیشت میں انویسٹمنٹ کا ایک بہت بہترین طریقہ ہوتے ہیں. تو اس میں بالکل گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. سارے ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہیں. ہم صرف نئے ملازمین کو ڈال رہے ہیں تاکہ پرانے ملازمین اپنے سسٹم پہ چل سکیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ایسے جلد آئے گا میرے حساب سے جب سارے ملازمین خود کہیں گے ہمیں اس میں ڈالو کیونکہ فائدہ زیادہ. جناب اسپیکر, ہمارے بہت سے ایسے ملازمین ہیں, گورنمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پرماننٹ ملازمین بھی لے, کانٹریکٹ بھی لے, ایڈ ہاک بھی لے. بہت سے ایسے ملازمین ہیں جن کی نیچر آف جاب پرماننٹ ہے. ہم نے قبائلی اضلاع کے تو 128 پروجیکٹ میں 4,089 لوگ آلریڈی پرماننٹ کر لیے. آج میں اعلان کرتا ہوں جو چیف منسٹر صاحب نے اپروو کیا ہے کہ 1 جولائی سے ہمارے 675 ایڈ ہاک ڈاکٹرز جنہوں نے پچھلے 2 سال میں کووڈ میں زبردست پرفارمنس دی ہے, ان سب کو پرماننٹ کیا جائے گا. 1 جولائی سے وہ پرماننٹ ہوں گے. اس کی سمری کیبنٹ سے اپروو ہے اور چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک اسپیشل سیشن جو ہے وہ اس کے بعد بلایا جائے گا تاکہ ان کی منظوری جلد سے جلد ہو اور افیکٹو 1 جولائی ہو. اور اسی طرح جو میرٹ پہ این ٹی ایس کے ٹیچرز میرے خیال میں تقریباً 58,000 ہیں, ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے. یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی جو ہے منظور ہو گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جولائی سے پرماننٹ ہو جائیں گے. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ ایک سی ڈی ایل ڈی اسٹاف کی جو ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس کے لیے بھی میکینزم نکالا جائے گا اور انشاءاللہ ایسے جو 2-3 اور وہ نیچر کے پروجیکٹس ہیں جو پرماننٹ کرنا مانگتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم جولائی میں جلد سے جلد جو ہے وہ ایکسپریس کریں گے. اور اس کے ساتھ جو ایک اہم مسئلہ قبائلی اضلاع میں نرسز کا تھا, کیونکہ سیاست کھیل کے قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ انہی کے ہسپتالوں میں 500 نرسز نہیں ہیں. انشاءاللہ وہ ہم کیونکہ وہ مسئلہ ابھی حل ہو گیا, ہم وہ پوزیشنز 500 سے تقریباً 600 کر دیں گے اور مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کی ہائرنگ بھی ہو جائے گی. جناب اسپیکر, میں اسی سرکاری پیکج پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بینیفٹس بہت طریقوں سے دے سکتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ تعریف ہوا پروگرام ہے صحت کارڈ پلس. اس کا میں نے لاسٹ ایئر اعلان کیا تھا, اس پہ 1 سال کام ہوا ہے. آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے. ہم انشاءاللہ نیا ٹاپ اپ پیکج انٹروڈیوس کریں گے سرکاری ملازمین کے لیے, جس میں او پی ڈی کی سہولت بھی ہوگی, میڈیسن کی سہولت بھی ہوگی اور ان کی کوریج 10 لاکھ سے 4 مختلف یا 5 مختلف پیکیجز ہوں گے. 10 لاکھ سے بڑھ کے 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ تک ہوگی. اور یہ ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں, آپ دیکھیں سرکاری ملازمین کو ایک چھوٹی سی میڈیکل الاؤنس ملتی ہے 1500 روپے کی, 2000 روپے. 2000 روپے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے کیا کرنا. لیکن جب آپ یہ پیسے اکٹھے کر دیں تو یہ تقریباً 20 ارب روپے بنتے ہیں.
اس 20 ارب روپے کا ہم فنڈ بنائیں گے اور تمام بیماریاں کور کریں گے. سرکاری جو ملازم ہوتا ہے اس کو یہ فکر بالکل نہیں کرنی پڑے گی کہ کسی بیماری کے لیے بھی وہ چیف منسٹر صاحب سے اپروول لے, کسی سیاستدان کے پاس جائے. جیسے صحت کارڈ میں ہاسپٹل میں ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ بھی ہوگا. اور جناب اسپیکر جو کمپنی دے گی اور آئے گی کیونکہ اس کا کمپیٹیٹو پروسیس ہوگا تو ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ پیکیجز آپ عام پبلک کو بھی دیں تاکہ جو 2000, 5000, 6000 کا پریمیم دے کے یہ انہانس کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ انہانس پیکیج لے. تو ایک بار صحت کارڈ کے تھرو یہ سارا نظام تبدیل کیا اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, میں نے آلریڈی کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود ریونیو پرفارمنس بڑھائی, لیکن یہ سب ہم نے کیا زیادہ تر ٹیکس ریٹ کم کر کے. یہ نہیں کہ ہر ریٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہی رہتا ہے, لیکن جو ریلیف ہم نے دی ہے پورے پاکستان میں کسی اور صوبے نے نہیں دی. خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ 34 ٹیکسز ہیں جو کہ ان کے سٹینڈرڈ ریٹ سے وہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے 15% کے بجائے 1%, 2%, 8% یا 10%. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ جو زیادہ تر ہم نے پچھلے سال بڑے ریولوشنری ٹیکس کے جو اقدامات لیے تھے وہ ہم تقریباً سارے کنٹینیو کر رہے ہیں. تو موٹر بائک اور کار رجسٹریشن اس سال بھی 1 روپے کی ہوگی اور بڑی گاڑیوں کی 1% پہ ہوگی. جناب اسپیکر, جو اپنا اربن پراپرٹی ٹیکس دسمبر تک دے اس کو 20% رعایت ہوگی. آپ جلدی دیں اور ٹیکس کم دیں. جناب اسپیکر, لینڈ ٹیکس جو پٹواری لینڈ ٹیکس لیتا ہے چھوٹے کسان سے وہ ہم نے پچھلے سال 0 کیا تھا اور ابھی بھی 0 رکھتے ہیں. اور جناب اسپیکر, ابتدائی اور ثانوی تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم نے جو معمولی فیسز بھی تھی وہ 0 رکھی تھی اور 0 ہی رکھیں گے. جناب اسپیکر, جب آپ پہ 40 پہ جائیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ KPRA کے ٹیکس ریٹ اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ٹیکس ریٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 ارب سے 30 ارب کلیکشن بڑھانے کے باوجود یہ ساری کیٹیگریز میں ٹیکس ریٹ پنجاب سے اور باقی صوبوں سے سب سے کم. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ اصلاحات اگر اس صوبے میں ہم نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ کی ہے, یہ ریکارڈ پروگرام صحت کارڈ کی طرح انٹروڈیوس کیے, اس لیے کیے کیونکہ ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ پہ بڑا کام کیا اور اس کام کو قانونی شکل دینے کے لیے جو آئین کے آرٹیکل 119 کے تحت ایک لانگ سٹینڈنگ ریسپانسبلٹی تھی, اس فائنانس بل میں ہم پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس سے ہمارا فائنانس کا نظام زیادہ شفاف ہوگا, بہتر ہوگا, ماڈرنائز ہوگا اور یہ پاکستان کا بہترین پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا قانون ہے. جناب اسپیکر, چیف منسٹر صاحب کا شاید اس بجٹ کا جو سب سے تاریخی پروگرام وہ ہے انصاف فوڈ کارڈ. انصاف فوڈ کارڈ کے لیے 26 ارب روپے رکھے گئے. 26 ارب روپے سے 10 لاکھ خاندان یعنی 60 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ. ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ تاکہ جو پرانے سسٹم میں ایشو ہے کہ سبسڈائزڈ آٹا مارکیٹ میں چلا جاتا ہے, مارکیٹ میں کوئی بھی اٹھا سکتا ہے, یہ ان خاندانوں کو سے زیادہ غریب ہے اور ان کو مفت آٹا ملے گا. جناب اسپیکر, میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے جو لیڈرشپ اور سپورٹ دی ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ صحت کارڈ کی ہماری پچھلے سال کی یوٹیلائزیشن تقریباً 100% تھی اور ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا. 8 لاکھ لوگوں کا مطلب 8 لاکھ خاندان
یعنی 10% خاندانوں نے صحت کارڈ استعمال کیا، اور اس لیے اس سال ہم نے صحت کارڈ کا بجٹ 25 ارب روپے رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ خواہش بھی چیف منسٹر صاحب نے کافی ٹائم سے جو ہے کی تھی کہ اس میں مزید ڈیزیزز شامل کیے جائیں۔ ہم نے لیور ٹرانسپلانٹ شامل کیے، 9 لیور ٹرانسپلانٹ پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں 50-50 لاکھ کے خرچے تک غریبوں کو اور مڈل کلاس کو مفت کے ہوئے۔ انشاءاللہ اس سال ہم فیز وائز انٹروڈیوس کریں گے بون میرو ٹرانسپلانٹ، ملٹیپل سکلیروسس، کوکلیئر امپلانٹ، تھیلیسیمیا، اور حالانکہ کینسر کی کوریج ہے جناب اسپیکر، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس میں 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لگتی ہے، کوئی مڈل کلاس آدمی بھی ان کو نہیں برداشت کر سکتا ان کے خرچے کو۔ تو یہ ساری انشاءاللہ اس کا ہم طریقہ نکالیں گے، اور اس سال ہم صحت کارڈ میں ان کو شامل کریں گے۔ یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پلس، جو وفاقی حکومت ہے وہ اس پروگرام کو سیاسی کر کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم دنیا کا بہترین ہیلتھ انشورنس پروگرام بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، ایم ٹی آئی کے لیے 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ، 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ان ایم ٹی آئیز کے لیے، اگر غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا سا برداشت کریں، اگر قبائلی اضلاع کو بجٹ نہیں دے سکتے تو برداشت کریں۔ جناب اسپیکر، اس سال 4 نئے ایم ٹی آئی بنائیں گے، ہری پور میں، گوہاٹ میں، فاؤنٹن ہاؤس پشاور اور کامسزا میں ایم ٹی آئی بنائیں گے، انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں کے اندر بنائیں گے۔ اور جناب اسپیکر، 4 نئے میڈیکل کالجز پہ کام ہوگا، دیر میں جو تیار ہے، بنیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، کامسزا میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم رائٹ کی بلڈنگ کو استعمال کر کے جلد سے جلد، کیونکہ پشاور ویلی میں یہ ایک ضلع ہے جہاں پہ میڈیکل کالج نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر، ہری پور میں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یونیورسٹی بنی ہے، پاکوشولے یونیورسٹی کو گرانٹ دے کے وہ ہری پور میڈیکل کالج بنائے گا، ڈی ایچ یو کے ساتھ وہ اور جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مارچ 13 میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میڈیکل کالج بنائیں گے، کیونکہ صحت کارڈ کے بعد ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں سیکنڈری جو ہاسپٹل ان کو بہتر کرنے کے لیے سارے 32 جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں، اور اس میں پشاور کے مولوی جی ہاسپٹل اور نذیر اللہ بابر ہاسپٹل، کیونکہ یہ جو 2 سیکنڈری ہاسپٹل ہیں ان کی او پی ڈی سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان کے ریویمپ کے لیے جو 20 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا ہے اس سال، اس میں 3 ارب روپے، اور جو فیز 1 اور فیز 2 کے ہاسپٹل ہیں ان سب میں انشاءاللہ اگلے 3 مہینے کے اندر انفراسٹرکچر پہ کام شروع ہوگا، ان کی ڈیٹیل ڈیزائن بن چکے ہیں، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سامنے پیج نمبر 47 پہ ان کے جو فساد ہیں، یہ پاکستان کے خوبصورت ترین ہاسپٹل کو۔ جناب اسپیکر، ہم نے فخر سے ہیلتھ میں ٹریڈیشنل موڈ کو بھی استعمال کیا، ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی استعمال کیا، اور انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو 24 اضلاع میں، پیج 48 پہ پوری لسٹ ہے، 24 اضلاع میں 58 ہاسپٹلز کو پبلک پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ چلائیں گے، جس سے تقریباً 3000 سے زائد بیڈ جو فعال نہیں ہے وہ فعال ہو جائیں گے۔ ہماری ہیلتھ کی ایکچوئل کیپیسٹی تقریباً 50% زیادہ ہو جائے گی۔ جناب اسپیکر، ہمارا بڑا سکسیسفل تجربہ رہا، اختیار ڈیوالو کر کے ہر بی ایچ یو کو اختیار دے کے
کہ وہ اپنے آپ پہ خود خرچہ کرے اور 6 مہینوں کے اندر پورے صوبے میں 681 BHUs جو ہے وہ ریویمپ ہو گئے. وہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم نے 2.1 ارب روپے رکھے. یہ PTCs کی طرح ان کو ہر سال پیسے جائیں گے, BHUs کو, RHCs کو, اور ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بھی پاکستان کا بہترین بنے گا. جناب اسپیکر, اسی کو بہتر کرنے کے لیے پہلا صوبہ ہے جس نے ہر BHU کا, ہر RHC کا DDO کوڈ بنا دیا تاکہ فائنانشل اختیار وہاں پہ ہی ہو. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اسکولوں میں بھی بنائیں گے تاکہ اسکول بھی جو ہے وہ اصلی ریولیوشن ہو, اسکول خود سے جو ہے وہ اپنا بجٹ استعمال کریں. اور جناب اسپیکر, اسی طرح ہم 15 وہ اضلاع جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر مشکل سے جاتے ہیں ان کو بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ چلائیں گے, جس میں فیز 1 میں گنیر, چترال لوئر, چترال اپر, دیر اپر, مومان, شارجہ, ٹرانسپورٹ, کورگھر, اور فیز 1B میں اپر اور لوئر کوہستان, کولائی پالس, ساؤتھ اینڈ نارتھ وزیرستان, انگو اور اورکزئی شامل ہے. جناب اسپیکر, چیف منسٹر صاحب کی ایک اور ویژن تھی اور انہوں نے ہر مہینے تقریباً فالو کیا کہ ہمیں MRIs کی سہولت بڑے شہروں سے باہر دینی چاہیے. 8 اضلاع میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو MRIs جو ہے, MRIs کی خدمات, ان کا کانٹریکٹ اپروو ہو گیا. اس پہ حکومت 50 کروڑ روپے کی سالانہ سبسڈی دے گی. اس پروگرام کی وجہ سے جو 4-5 ارب روپے کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہونا تھا وہ سارا بچ گیا. اور سیڈل گروپ آف ہاسپٹلز میں, خلیفہ گل نواز بنو میں, DHU چارسدہ میں, DHU کوہاٹ میں, DHU ہری پور میں, DHU مالاکنڈ میں اور DHU لوور دیر میں MRIs کی سہولت انشاءاللہ اگلے 6 مہینوں میں آ جائے گی. جناب اسپیکر, عوام کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے مفت ادویات فراہم کی جائیں گی. ریکارڈ بجٹ ہم نے نصیر اللہ بابر ہاسپٹل میں اور مولوی جی ہاسپٹل میں 3 OPD میڈیسن کا سسٹم آلریڈی شروع کیا, اور ان 10 ارب روپے میں 3 OPD میڈیسن کا بھی سرکاری ہاسپٹلز میں ہم رول آؤٹ کمپلیٹ کریں گے. ہمیں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اپنا حق کا پیسہ ملا جائے, ہم پورے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کا طریقہ دکھائیں گے. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, جو ہمارے پاس NHWs اور NHSs کی کمی تھی, 2-3 سال میں 13,000 پلس NHWs اور NHSs کو ریکروٹ کرنے کا پہلا مرحلہ, 50 کروڑ روپے مختص, 3,500 اضافی NHWs اور 70 اضافی NHSs, تاکہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر کا اسٹاف 100% کوریج کے لیے پورا ہو. اور جناب اسپیکر, پہلی بات تاریخ میں, کیونکہ پولیو ایک چیلنج ہے اور ایک ایسے چیلنج ہے جو پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان کے چند اضلاع میں رہا, ہم نے ایک اسپیشل گرانٹ بنو ڈویژن کے لیے اور DI خان ڈویژن کے لیے 1 ارب روپے کا کرنٹ سائٹ کی پوزیشن رکھی ہے, تاکہ جو پولیو کی ایکٹیویٹیز ہو, اگر ایکسٹرا پیسے کی ضرورت ہو, ہم وہاں سے فنڈ کریں. انشاءاللہ ہم پولیو کا خاتمہ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, ایک اور صوبہ ہے جہاں آج کل ایک ریسکیو سروس کے ایڈ ہر روز چلتے ہیں. ریسکیو سروس وہاں پہ نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی بہترین ریسکیو سروس ہے, ان کے ساتھ ہیلتھ کے ایمبولینسز کو بھی انٹیگریٹ کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ان کو ہم 2 نئی سروسز جو ہے وہ دیں گے. ایک ہم دیں گے میٹرنل ایمبولینس سروس, جس کے لیے 1.3 ارب روپے ان کو دیے جا چکے, تاکہ سارے جو رورل ایریاز سے جن خواتین کی ڈلیوریز ہوتی ہیں اور اموات ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی, وہ قریبی ہاسپٹل ریسکیو سروس کے ڈیڈیکیٹڈ ایمبولینسز استعمال کر سکیں. اور اسی طرح جو ہم فائر بریگیڈ کو ریسکیو میں مرج کرنا چاہتے تھے وہ بھی انشاءاللہ اس سال کریں گے, اور 10.6 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 سروسز ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں جناب اسپیکر, ہر تحصیل میں انشاءاللہ 2023 کے اینڈ سے پہلے ہوگی. جناب اسپیکر, موبائل ہائی ویز اور موٹر وے ریسکیو سروسز کا قیام بھی جون 2023 تک مکمل کیا جائے گا, اور 8 پوائنٹس پہ کوہاٹ بنو روڈ, گمبیلا انڈس, پشاور مردان, مردان سوابی, کرٹورم نشام, سوات ایکسپریس وے, لاری تھانہ اور سرائے سالار انٹرچینج پہ موبائل ریسکیو سروسز بھی اویلیبل ہیں. اب اسپیکر,
ایجوکیشن پہ آتے ہیں، ہم نے ہمیشہ فخر کیا ہے کہ باقی صوبوں کے نسبت بجٹ کی پرسنٹیج کے لحاظ سے ایجوکیشن کا بجٹ سب سے زیادہ یہاں پہ دیا جاتا ہے۔ صرف چند اسکیمیں 2 ارب روپے، 3 ارب روپے آلریڈی دیے، 2 ارب روپے اور اگر زیادہ کی ضرورت پڑی زیادہ دیں گے فرنیچر کے لیے تاکہ کسی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے۔ جناب اسپیکر، 1 ارب روپے ان اسکولوں کو جہاں پہ 4 ٹیچر نہیں ہے تاکہ پی ٹی سی شارٹ ٹرم میں خود سے ٹیچر لے سکے، اور جناب اسپیکر 1 ارب روپے تاکہ جو سیکنڈ شفٹ کے اسکولز ہیں تقریباً 1000 میرے خیال میں کہ وہ ڈبل ہو سکے۔ جناب اسپیکر 2.4 ارب روپے طلبات کے لیے وظائف اور 90 کروڑ روپے اسکول کے طلباء کے لیے وظائف کی مد میں مختص کیے گئے، اور جناب اسپیکر تعلیم کے لیے 140 ارب روپے کی لاگت سے 105 منصوبوں کے ساتھ اے ڈی پی میں بھی 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کی ساری اسکیموں کی سمری یہاں موجود ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح جب ہم اعلیٰ تعلیم پہ آتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم میں یونیورسٹیز کے لیے 9 سب کیمپسز یونیورسٹیز میں اپ گریڈ ہو رہی ہیں۔ 3 ارب روپے ہم نے ایز اے ٹاپ اپ رکھا ہے ان یونیورسٹیز کے لیے جو فائنینشیل ڈسٹریس میں ہو۔ 1.4 ارب روپے فاخر یونیورسٹی کو ہم جولائی میں ہی دے دیں گے۔ اور جناب اسپیکر، ایک اور میرے خیال میں جو 2-3 سب سے بڑے پروگرامز ہیں، اس میں جو ہائر ایجوکیشن کا فلیگ شپ پروگرام ہے وہ ہے انصاف ایجوکیشن کارڈ، اور جیسے ہیلتھ میں ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا، انصاف ایجوکیشن کارڈ کے بعد وہ غریب بچہ جو اچھی یونیورسٹی اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، وہ اگر چاہتا ہے میڈیسن آغا خان یونیورسٹی سے کرنا تو وہ آغا خان یونیورسٹی جا سکتا ہے، اگر وہ ایم بی اے کرنا چاہتا ہے لمس سے وہ لمس جا سکتا ہے، اگر وہ انجینئرنگ نفس یا کسی اور بڑی یونیورسٹی سے کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی مہارت ہو اور ذہانت ہو تو ہم اس کو صرف پیسوں کی وجہ سے کیوں رکھیں؟ تو انصاف ایجوکیشن کارڈ ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ کا پاکستان کا بہترین پروگرام ہوگا۔ جناب اسپیکر، ایجوکیشن میں ہی رہتے ہوئے پورے پاکستان میں ایک نیگلیکٹڈ محکمہ ہے اور وہ ہے اسپیشل ایجوکیشن۔ پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن سوشل ویلفیئر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اسپیشل ایجوکیشن اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کے سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن۔ ہمارے پبلک سیکٹر سسٹم میں، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس ہے، کسی بھی سسٹم میں 10% بچوں کی کسی نہ کسی طرح کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، مطلب 3 سے 5 لاکھ بچوں کی کوئی نہ کوئی امپیئرمنٹ، چاہے وہ نظر کی ہو چاہے کوئی اور ہو، ہمارے سسٹم میں آلریڈی ہے۔ تو ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن ایم او یو سائن کریں گے، اسپیشل ایجوکیشن کا اسٹاف ایجوکیشن کے ٹریننگ پروگرامز کو استعمال کر سکے گا، کریکولم کو استعمال کر سکے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جو بچے ہیں ان کو آئیڈینٹی، ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں اس کے لیے ٹاپ اپ کرا، اور ایک اور جو پروگرام بڑے اچھے ریزلٹس دے رہا ہے۔ ہم اسپیکر، اس پہ آپ نے بھی بات کی ہے، ڈرگ ایڈکٹس کا جو ایشو ہے، کام شروع ہوا ہے۔ ہمارے سوشل ویلفیئر سینٹرز میں 100 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی تھی، وہ آلریڈی 100 سے 1000 تک بڑھا دی گئی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور منشیات سے پاک ماحول کی کوششیں کنٹینیو کرنے کے لیے 18 کروڑ روپے سے یہ نظام جہاں جہاں ضرورت ہوگی ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، ایس ٹی اور آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 3 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ہے، جس میں 1 ارب روپے کا گرانٹ کے ٹی آئی ٹی بورڈ کے لیے تاکہ وہ آئی ٹی کا ایک انوویشن ہب بنے۔ 22.5 کروڑ روپے یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے، 77.3 کروڑ روپے ٹیکنالوجی پارکس کے لیے، اور 45.6 کروڑ روپے سینئر سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹرز کے لیے۔ جناب اسپیکر، ہم ماضی میں خواتین کو بھول جاتے تھے،
خواتین کو نہیں بھولتے اپنے بجٹ میں. پچھلے سال ہم نے جو اسپیشل اسکیم، ویسے تو آدھا بجٹ ہی خواتین کا ہے، لیکن جو اسپیشل اسکیمز تھی لاسٹ ایئر 1 ارب روپے کی تھی، اس سال 3.5 ارب روپے سے زیادہ کی. جناب اسپیکر، اسی طرح 10 کروڑ روپے بزرگ سٹیزنز کے لیے، سینئر سٹیزنز ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے 5 کروڑ روپے خواجہ سراؤ کے لیے اور 45 کروڑ روپے اقلیتوں کے لیے بھی رکھے گئے ہیں خصوصی اسکیمز کے لیے. جناب اسپیکر، ہماری حکومت کلائمیٹ چینج سے بھی آگاہ ہے اور گرین توانائی، یعنی وہ توانائی جو کہ کلائمیٹ چینج کی صورتحال کو بری نہ کرے، اس کو بھی توجہ دیتی ہے. اس کے لیے 4 ارب روپے سے سولرائزیشن اور خاص طور پہ 11,300 مساجد کی سولرائزیشن کا پروگرام پورے صوبے میں جاری رہے گا. 15.8 ارب روپے ہائیڈرو پاور کی بجلی کے منصوبوں کے لیے اور 1.2 ارب روپے ہم ٹیسٹوں کو دیں گے تاکہ قبائلی اضلاع میں جہاں پہ بجلی کا نظام کمزور ہے لیکن افسوس سے یہ وفاقی حکومت اس کو فنڈ نہیں کرے گی، ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم اس سے فنڈ کریں گے. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے 2 ارب روپے اور بھی مختص کیے گئے ہیں. 1.8 ارب روپے ہمارے بلین فی سونامی کیمپین کے لیے، 15 کروڑ روپے کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ کے لیے، کیونکہ جو زراعت ہمارے صوبے میں ہوتی ہے، جیسے کلائمیٹ چینج کا اثر زیادہ ہوگا زراعت بھی تبدیل ہوں گی. 10 کروڑ روپے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ مشین لینے کے لیے تاکہ ہم اپنی ایئر کوالٹی بھی بہتر رکھ سکیں. اور 10 کروڑ روپے یہ پہلا صوبہ بنے گا جو اپنا کلائمیٹ چینج ایکشن پلان بھی بنائے گا. جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا ٹورزم انڈسٹری کا ہب ہے اور ٹورزم کے لیے اور خاص طور پہ ایکو فرینڈلی ٹورزم کے لیے 15.5 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ، جس میں 14 ارب روپے سے زیادہ کا ریکارڈ ترقیاتی بجٹ شامل ہے. جناب اسپیکر، معیشت چلتی ہے، آپ کے کمیونیکیشن نیٹ ورک سے، کمیونیکیشن کا مطلب روڈز کے لیے ایک تاریخی 47.8 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا. اور جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں کچھ ہمارے بڑے مستقبل کے جو پروجیکٹس ہیں جن میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اس سب پہ جو ہے پیش رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس سال اور ہوگی. پشاور میں پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ٹیرشری ہاسپٹل، صحت کارڈ ہم نے دیا ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی. رنگ روڈ پہ زمین 1988 سے پڑی ہے، کسی نے کام نہیں کیا. پرائیویٹ انویسٹر آ کے ہسپتال بنائے گا، گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن صحت کارڈ سے ہوگی. اور جناب اسپیکر، یہ کمپیٹیٹیولی بڈ ہوگا، کسی کو سول سورسنگ میں نہیں ملے گا. اور اس میں شفافیت کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کے ادارے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کو انگیج کیا ہے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن ہو گیا اور انشاءاللہ اسی سال میں اس کا بڈنگ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ PPP ایکٹ کے تحت بنے گا. جناب اسپیکر، اور اسی طرح کے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا صرف پشاور میں ہم نہیں بنائیں گے، یہ کیونکہ پشاور کی کمرشل وائبلٹی سب سے زیادہ ہے، اس کو ہم بنا رہے ہیں انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ساتھ. مالاکنڈ ریجن کے لیے، ہزارہ ریجن کے لیے اور جنوبی اضلاع کے لیے 3 اور ہسپتال بھی اسی طرح سے بنیں گے اور انشاءاللہ اسی سال اس پہ ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کرے گا. جناب اسپیکر، سوات موٹر وے فیز 1 تو بن گیا، سوات موٹر وے فیز 2 کے ذریعے سوات کے دور دراز علاقوں میں بھی سیاحت جو ہے وہ کھل جائے گی اور اس کی اپروول بھی جو ہے وہ CDWP سے آ چکی ہے، اس کا ٹینڈرنگ پروسیس جو ہے وہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس میں اس سال کام شروع ہوگا. اور جناب اسپیکر، آج سے کچھ دن پہلے وہ تاریخی پروجیکٹ جو خیبر پختونخوا کی، جنوبی اضلاع کی اور پورے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو افیکٹ کرے گا، اس کو ہم نے CDWP سے اپروو کرایا. میں بات کر رہا ہوں چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کنال کی، جو کہ 283 ایکڑ زمین کو ایریگیٹ کرے گا
جو کہ جنوبی اضلاع کی اکانومی کو تبدیل کرے گا، اور یہ جو 240 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اس میں 65% شیئر صوبے کا ہوگا۔ جناب اسپیکر، ڈی آئی خان پشاور موٹر وے پہ بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ افسوس یہ پروجیکٹ ویسے پی ایس ڈی پی کا حصہ ہونا چاہیے تھا، جو وفاقی پی ایس ڈی پی ہے، کیونکہ آخری رات پہ بلکہ ابھی تک وہ بدل رہے ہیں اس کو، لیکن جناب اسپیکر انشاءاللہ اس کو بھی ہم سی ڈی ڈبلیو پی سے اپروو کرائیں گے اور ہر حال میں کروائیں گے۔ جو 70 سال میں انہوں نے نہیں بنایا، 70 سال میں انہوں نے نہیں اپروو کیا، وہ انشاءاللہ ہم اسی سال اپروو کرائیں گے۔ جناب اسپیکر بیل موٹر وے بھی ایڈوانس اسٹیج پہ ہے، اور جناب اسپیکر خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور جس کے لیے ہم لڑے تھے، جو پاکستان کے موٹر وے نیٹ ورک کو تورخم تک پہنچائے گی، اس کو بھی ہم ذاتی انٹرسٹ لے کے سپروائز کریں گے تاکہ انشاءاللہ یہ موٹر وے بھی بن جائے۔ اور چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال کے ساتھ اس دن بھی ان کے جو سارے دوست تھے وفاقی حکومت میں، وہ کہہ رہے تھے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے، ہم نے کہا ہم انشاءاللہ ویلنگ سے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم دربان اکنامک زون کریٹ کر کے وہاں پہ وہ اکانومی بنائیں گے تاکہ وہ اس کو فائنانس کر سکتا۔ جناب اسپیکر، میں نے کہا